اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، یہ سمیر ایکس مسلم پہلے مسلمان تھا، اب کافر ہو گیا، اور یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں۔ ان کو گوشت پہ بول گئے کہ ماس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور بول کے دوسرے ٹاپک پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ بیچارے ہمارے مولانا صاحب اس کو جواب بھی نہیں دے پائے، تھوڑا الجھ گئے، اس کی باتوں میں پھنس گئے، کیونکہ میرے بھائیو شیطان ہیں۔ قرآن سورہ ناس میں اللہ فرماتا ہے کہ کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، اور وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے۔ تو میرے بھائیو یہ انسانوں میں سے ہیں جو وسوسہ ڈال کے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو شیطان نہ ہماری جان کا دشمن، نہ ہمارے مال کا دشمن، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن۔ تو میرے بھائیو چلیے ویڈیو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کیا گود لی ہوئی بیٹی سے نکاح کرنا نکاح گناہ ہے؟ چلو بتاتے ہیں میرے بھائیو اس کو گناہ ہے یا کیا ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اسلام پہ سوال نہیں کر سکتے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ پالا ہے اپنی بیٹی، اس کو بیٹی کہا ہے تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ وہ بیٹی کا دودھ پیا ہے تو نکاح حرام ہے، لیکن ایک پروش اس نے ایک بچے کو گود لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دودھ نہیں پلائے گا، تو کیا اس لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ جب اس نے اس کو بچپن سے پالا ہے، اپنی بیٹی، اس کو بیٹی کہا ہے تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ وہ بیٹی کا نہیں، گود لی ہوئی ہے، گود لی ہوئی ہے نا اس کو بیٹی، اس کو اپنا باپ بن کے رہ رہا ہے، تو نکاح کیسے پڑھائے گا مجھ کے ساتھ؟ سمیر یہ تو غلط بات، آپ لوگ غلط اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ گود لیے ہوئے بچے سے نکاح کر سکتے ہیں آپ، چاہے پروش ہوں یا مہیلا ہوں۔ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں آپ، ایسا اسلام میں کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، اب یہ شیطان سمیر نہ کیا کیا بات گھمائے گا۔ حالانکہ اینکر نے کیا بولا کہ بیٹی سے گود لی، ایک باپ نے، ایک اور آدمی نے ایک اور لڑکی کو گود لیا کہ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ارے کیسے نکاح کر سکتا ہے جب اس نے نیت کی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی طرح میں اسے پالوں گا، سب کروں گا، کیا بولتے ہیں، میں اسے گود لیا ہے۔ مگر دیکھیے سمیر کہاں جا کے بات گھمائے گا، اور مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں بولے کیسے نکاح ہو جائے گا جب آدمی اس کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، بیٹی کی نظر سے پال رہا ہے اس کو، تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اب میرے بھائیو دیکھیے سمیر کہاں بات گھمائے گا، انشاءاللہ بات ہوگی، میں بھی حوالہ دوں گا، کیونکہ ابھی تو یوسف علیہ السلام کا بھی نکاح ہوا تھا، نکاح بول رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا میرے بھائی ان کی کس طرح زلیخا ان پہ دیوانی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا بات کریں گے، وہ انشاءاللہ ویڈیو پلے کرتا ہوں۔ اور ضمیر نہیں ہے، شاید انہوں نے اسلام کو جو ہے نا، یا تو میڈم پڑھا نہیں ہے جی، ہمارے ساتھ سمیر ہیں، تھوڑی سی اسلام کے جانکار ہیں، اب اسلام چھوڑ چکے ہیں، پہلے 5 وقت کے نمازی روزہ دار رہے تھے، لیکن اب اسلام چھوڑ چکے ہیں، ایکس مسلم ہیں، سمیر ہیں ہمارے ساتھ جی۔ تو ظاہر ہے جب وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو وہ اسلام کی مخالفت ہی کریں گے، سوال نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تھوڑا ہی اگر اسلام چھوڑ چکے ہیں تو اسلام پہ سوال نہیں کر سکتے، ایسا میرے بھائیو جھوٹا ہے، سوال نہیں کر سکتے، ان کے سوال جواب اتنے زندگی پر ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو مسلمان بھائیو، اگر تم لوگ مودتے بھی ہو تو جبھی بھی انہیں تکلیف ہے کہ مودتے ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، جب اسلام کے خلاف، یہ اسلام کے خلاف خالی آلوچنا ہی کرتا رہے گا زندگی بھر۔ کیونکہ میرے بھائیو سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا، اور اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی، سختی کرو تو بھی زبان نکالے رہے، یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے ایک قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کرے۔ تو میرے بھائیوں اس نے بھی جب اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا تو اس کی مثال بھی کتے کی سی ہو گئی، اب زبان لٹکاتے پھر رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہمیشہ اسلام کے خلاف اب یہ آلوچنا کرتا رہے گا، اور کہہ رہا ہے کہ سوال نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں بہت سوال جواب کرے، میں نے تو کتے کی طرح دھویا تھا اس کو، الحمدللہ۔ پاس آیا تھا، بولے قرآن کی 2 آیت بتاؤ مانوتا کے بارے میں جو کہی گئی ہو، اس کے سوال کے نظر کہہ رہا تھا نا کہ سوال نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے۔ ارے میرے بھائیو سوال کے منجیرے ہو گئے، یہ ان کے اتنے سوال ہو گئے نا کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خالی بس اب اسلام کے خلاف ہی بولنا ہے ان کو۔ تو میں نے بولے قرآن کی کوئی 2 آیت بتاؤ جو مانوتا کے بارے میں کہی گئی ہو، کوئی بھی 2 آیت، بڑی جامع آیت دی تھی میں نے، اس کو کہا بھی تھا میں نے غور کر، میں نے دنیا کے کوئی کتاب میں ایسی آیت نہ ہوگی، تو میں نے یہ دیا تھا، ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ تھا میرے بھائیو، اس پہ ہی میں نے قرآن سے ہر سوال کا جواب دیا تھا۔ بولے سمیر میرے سے کہنے لگا عباس انصاری قرآن انسان نے لکھی ہے، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، آپ کی بھی جتنی جلدی آ جائے اتنا اچھا ہے، شکریہ جناب۔ تو میں نے اس کو پھر قرآن سے اس کو چپکایا تھا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود لکھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں، کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ تو میرے بھائیو میں نے اس کو ہر بات کا جواب دیا تھا قرآن سے، میں دکھا رہا ہوں، بات کرنے کا ٹاپک یہ نہیں ہے، ان کے سوالات تو بڑھتے رہیں گے۔ یہ بول رہا ہے نا
کہ اسلام پہ سوال نہیں کر سکتے؟ ان کی زندگی سوال منجیرہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی سمیر خان، میں بھی جواب دے چکا ہوں۔ خیر میں ویڈیو پلے کرتا ہوں، آگے بات کرتے ہیں، سوال کی بات ہو گئی ہے۔ چھوڑ چکے ہیں تو اسلام پہ سوال نہیں کر سکتے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں آپ اسلام زندگی سوال ہے تو آپ اسلام کی مخالفت بھی کریں گے، یہ کہہ رہا ہوں آپ کی مخالفت اس کو کہتے ہیں، حضرت سنیے، مخالفت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات کر کے اور اس کو پیش کرے کہ یہ اسلام ہے، اس کو کہتے ہیں مخالفت، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اپنی خود کی انٹرپریٹیشن کیا ہے بتا۔ تو میرے بھائیو دیکھیے اب یہ مخالفت کیا پیش کرے گا، بات لڑکی کے گود لینے کی ہو رہی ہے، اور بات اب یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکال کے لائے گا، ایسا دوگلے بھائی میرے کر کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو گود لیا بچی کو تو وہ اسے کیسے نکاح کر لے گا، اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ ہے، آیا نمبر 37۔ اور جب زید اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور ہم نے یہ حکم اس لیے دے دیا تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی مسئلہ نہ رہے جب وہ ان سے قطع تعلق کر چکے ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اس قصے کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بولا بیٹا تھا زید، اس کی بیوی تھی حضرت زینب۔ تو زید سے نکاح ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ زید سے ہم نے طلاق کرا دیا تمہارے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اور اب ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی زینب سے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ تو یہاں تو آپ کے رسول نے خود شادی کی اور آپ کے اللہ نے خود کرائی ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی، نمبر ایک چیز۔ دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ حکم اس لیے دے دیا تاکہ تمام مومنین کو جو ہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی مسئلہ نہ رہے۔ اب یہاں پہ بات میرے بھائیو اس کی گمراہی کو دیکھیں، چال کو سمجھے، بیٹی کو گود لینے کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں، مگر زید رضی اللہ عنہ پہ بات گھما رہا ہے، بیٹے پہ آ گیا منہ بولے بیٹے۔ کوئی بات نہیں، اس بات کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ منہ بولے والے مسئلے کی قرآن کی آیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیا نمبر 40 کیا کہتی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ محمد تم میں سے کسی بھی مردوں کا باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی بھی مردوں کا باپ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایڈoption کا کلچر ختم، آپ ایڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسلام کے اندر کسی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ نہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب سے نکاح کس بیس پہ کیا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب جواب دیں۔ یہ جناب جو ہے نا یہ اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ نہیں، یہ تو ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ حوالہ دے رہے ہیں حدیثوں کا، یہ حوالہ دے رہے ہیں انسیڈنٹس کا، کیا یہ جھوٹے حوالے دے رہے ہیں؟ اسلام میں منہ بولا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ منہ بولا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام میں منہ بولی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ میرے بھائیو یہ منہ بولا کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں منہ بولا کچھ ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ چلو میں ایک آیت آپ لوگوں کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، منہ بولا کیا ہوتا ہے۔ منہ بولا ہوتا کیا ہے، منہ بولا کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں میرے بھائیو، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری عورتوں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، کہہ دیتے نا ہم مذاق میں، ماں یارے تو تو میری ماں بن گئی ہے، تو میری ماں کی طرح غصہ کر رہی ہے، ارے میری ماں چپ ہو جا، ارے میری ماں ایسا، بیوی کو اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں۔ اور بتاتا ہوں میرے بھائیو منہ کی باتیں کیا ہوتی ہے، یہ ہمارا انڈین پلیج ہے، اور نیشنل پلیج، انڈیا از مائی کنٹری، آل انڈینس آر مائی بردر اینڈ سسٹر۔ یہ میرے بھائیو یہ ہمارے منہ کی بات ہے کہ ہم سارے دیش واسیوں کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں۔ کیا انڈیا از مائی کنٹری، آل انڈینس آر مائی بردر اینڈ سسٹر، آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹس ریچ اینڈ ویریڈ ہیریٹیج، آئی شیل آلویز ٹرائی ٹو بی ورتھی آف اٹ۔ میرے بھائیو بچپن میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اور اب بھی بہت سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو کہ میرے بھائیو اسے ہی منہ بولی باتیں کہتے ہیں، اسے ہی منہ بولی باتیں کہتے ہیں کہ سارے دیش واسی میرے بھائی اور بہن ہیں۔ کیا میرے بھائی آپ لوگوں کی بہن ہے سارے دیش اور واسی؟ جب ہمیں اسکول میں پڑھ کے سناتے تو ہم بولتے تھے یار ایک کو تو چھوڑ دو، سب کو بھائی بہن بنا دیں گے۔ تو
हम शादी किससे करेंगे? हमने एक को छोड़कर बाकी सब हमारे भाई बहन हैं। तो मेरे भाइयों ये होती है हमारे मुंह की बातें, ये होती है हमारे मुंह की बातें, और आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। यही अल्लाह फरमा रहा है कि ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। जैसे हम कह देते हैं ना कि साली तो आधी घरवाली होती है, हालांकि इस्लाम में हराम है, साली से निकाह करना हराम है। अगर तुम्हारे पास उसकी एक बहन है मौजूद है तो दूसरी बहन नहीं कर सकते। और भी बहुत मसले मेरे भाइयों, मगर यहाँ सिर्फ ईमान छीनने की बात है। शैतान तुम्हारा ईमान छीनने के लिए बैठा है, दिखावा करने के लिए बैठा है मेरे भाइयों। की हिफाजत फरमाए। ऐसे मेरे भाइयों लोग जाहिलियत में कह देते हैं कि जाहिलियत में कि भाभी माँ समान होती है, भाभी ऐसी होती है, भाभी को माँ का दर्जा देते हैं। बाद में पता चलता है भाई मर गया, बाद में भाभी से ही देवर ने शादी कर ली। तो मेरे भाइयों ये सब मुंह की बातें हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स, ये सब मुंह की बातें हैं। अल्लाह वही हक फरमा रहा है कि ये सब मेरे भाइयों तुम्हारे मुंह की बातें हैं। तो ये मुंह बोला वो बोला कुछ नहीं होता है, मगर ये क्या, शैतान तो वसवसा डालना चाहता है, ईमान छीनना चाहता है। सूरह अराफ में अल्लाह फरमाता है जो लोग परहेजगार है, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो दिल की आंखें खोल खोल के देखने लगते हैं, और इन कुफ़ार के भाई उन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं। मेरे भाई तो परहेजगार लोगों का ये हाल है, तो आम मुसलमान का क्या हाल होगा? किस तरह ये लोग ईमान छीनते होंगे? मेरे भाइयों अगर किसी आदमी ने किसी बच्ची को गोद लिया है, जैसे बच्ची को गोद लेने के ताल्लुक से तो हम ऐसा भी बोल देते हैं कि फ़ला लड़की मेरे दोस्त की बेटी है, मैं उसे बेटी कहता हूँ, बेटी, और फिर मेरा बेटा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटी की, मैं इसकी निकाह अपने बेटे से करा दूँ, मगर उसे मैं मुंह से बेटी बोलता हूँ, बेटी 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 की तरह, बेटी सुन तो बेटी ऐसा। मगर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त की बेटी है ये मेरे घर की भी बेटी बन जाए, मेरे बेटे से इसका निकाह हो जाए। ऐसी बहुत सी बातें मेरे भाइयों, तो ये हमारे सब मुंह बोली बातें हैं, इनको मुंह से कहा जाता है। हालांकि मेरा उसका खून का रिश्ता नहीं है, एक तमीज़ से, एतबार से। अगर मैं किसी लड़की को बेटी की नीयत से पालूँ कि यार मेरे को मेरी बेटी की नीयत से पालूँ, जैसे मेरे भाइयों बेटी की नीयत से, बेटे की नीयत से पालूँ, जैसे फ़िरौन ने और उसकी बीवी ने पाला। जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन को दरिया, मूसा अलैहि सलाम को दरिया में डलवा दिया, फ़िरौन ने उसको उठा लिया, तो उनकी बीवी क्या बोली? बोले इसे कत्ल मत करना, इसे हम अपना बेटा बना लेंगे, अपनी औलाद की तरह पालेंगे। तो उनकी परवरिश भी की। और दूसरी नीयत अपना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का देख लो। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिले, उनको कुएं से निकाला गया, तो उनके बादशाह ने क्या फरमाया कि अजब नहीं कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए, ये तो निहायत हसीन, बहुत ही खूबसूरत है, या हम इसे अपना बेटा बना लें। मगर उस वक्त भी ज़ुलेखा उन पे फ़िदा हो गई थी, उनसे प्यार करने लगी थी। तो मेरे भाइयों मुँह की बातें हैं, शैतान के वसवसे में ना आएँ और अपना ईमान बचाएँ। इस्लाम में मुंह बोली कोई चीज ही नहीं है। गोद लिया हुआ, किसने कहा? गोद लिया हुआ, अना मुहम्मद रसूलुल्लाही वक़ालत कि जैद को उन्होंने ऐलान किया काबा के सामने खड़े होकर के कि जैद बिन हारिस को आज से मेरा बेटा कहा जाए और इसका नाम है जैद बिन मुहम्मद। यानी कि एडॉप्ट किया। एक गुलाम थे जैद बिन हारिस, उनको आजाद किया, उसके बाद उनको एडॉप्ट किया, अपना नाम दिया, और जवान होने तक वो जैद बिन मोहम्मद ही कहलाते रहे। उसके बाद ज़ैनब बिनते जैश के साथ उनका निकाह करार पाया, जिसका जिक्र होता है। एक मिनट, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मोहम्मद कभी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप सुन लें। समीर भाई कहाँ से लाते हो? आपकी किताब से मोहम्मद कभी नहीं कहलाया। मेरे भाइयों जैद बिन मोहम्मद कभी नहीं कहलाया, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था। मगर ये समीर जो अभी कुरान की आयत दिखाएगा ना, उसमें भी ये नहीं कहा, उसमें तो अल्लाह ने यही कहा कि ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। मौलाना साहब ये बात भी सही कह रहे हैं, मगर ये शैतान तो अपनी चाल चल ही रहा है। देखिए कुरान नहीं कह रहा। सूरह अल आजाब, देखिए सूरह अल आजाब आया नंबर 33, का नाम सूरह अल आजाब आया नंबर 36, 37, 34, 30। सूरह आज़ाब उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। क्या उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कभी नहीं कहला है, मगर समीर कह रहा है तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, और आयत नंबर भी बताया 37, 36, 34। तो चले देखते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है जैद बिन मोहम्मद। वो भाई कह रहे 36, 37 में कुरान में कह रहे जैद बिन मोहम्मद कहलाए गए, लास्ट तक कहाँ कहलाए गए? ज़रा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कुरान में। और हमारी किताब का हवाला दे रहा है कि इसमें लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है इसमें? देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक़ नहीं कि जब खुदा और उसके रसूल कोई उम्र पैदा कर दे तो वे इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार रखे, समझे। और जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करे वे खुला गुमराह है, खुला गुमराह है। अब देखिए यहाँ 36 पूरी हो गई, यहाँ कुछ नहीं लिखा। और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो और खुदा से डरो और उसे
اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو، مت چھوڑو اسے، مگر اللہ کا فیصلہ جو ہونے والا ہے. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کرا دیا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان کے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دے، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا. چلیے 37 بھی ہوگی پڑھ کے، چلیے 38 بھی پڑھ دیتے ہیں. پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے. تو میرے بھائیو، یہاں تو پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا، اور وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ زید بن محمد کہہ کے پکارا گیا بعد میں لاسٹ تک. حالانکہ کبھی نہیں پکارا گیا، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا تھا. دیکھیں اس آیت میں منع فرما دیا تھا. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو، مطلب جن کو پالا کرتے ہو، تمہارے بیٹے بنایا. لے پالکوں کو نہ تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں. خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. کیسے کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، کیا بولے، اور بھابھی دیور کا کہ بھابھی ماں سامان ہوتی ہے. یہ سب میرے بھائیوں منہ کی باتیں ہیں. بھابھی ماں سامان ہوتی ہے، بیٹی بیٹی کر کے دوسرے کو ہم پیار سے دوسرے کی بیٹی کو بھی بیٹی کہہ دیتے ہیں، اور تاکہ ہماری نیت پھر یہ بھی رہتی ہے کہ ہاں فلاں کی بیٹی سے ہماری بیٹے کا نکاح ہو جائے. مائی بردر اینڈ سسٹر، ہمارا نیشنل پلیج جو سارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو کیا سارے ان کی ماں بہن وہ بھائی بہن ہو جائیں گی؟ ساری عورتیں ان کی بہنیں، تو وہ شادی کس سے کریں گے میرے بھائی؟ اسی کو منہ بولی باتیں کہتے ہیں میرے بھائیو. یہ سب منہ کی باتیں ہمارے دنیا بھی، سمجھے؟ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. بے شک اللہ صحیح فرماتا ہے، سچی بات فرماتا ہے. مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو. یہاں دیکھیے میرے بھائیوں کہ کیا سمیر کیا کہہ رہا ہے مکار کہیں کا، کہ آخر تک زید بن حارث کو زید بن محمد کہہ کے پکارا گیا. یہاں دیکھیے اللہ کیا فرمانا ہے، مومنوں تمہارے لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کا نام نہ معلوم ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو بات تم غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو دلی ارادے سے کرو گے اس پر پکڑ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے بھائیو، جب تم کسی کو بیٹی کی نیت سے پالا کرو، کسی لڑکی کو بیٹی کی نیت سے پالا کرو، تو وہ گناہ ہے. پھر تم اس سے اگر ایسے رشتے تعلق بنانے کی سوچو تو میرے بھائیو بے شک گناہ ہے. تو جس بچی کو تم گود لے کے بیٹی کی طرح پال رہے ہو بچپن سے، تو اس کو پالو پوسو بڑا کرو، اس کا اچھے سے نکاح کر دو. اور ایسا تو میرے بھائی بہت نیک کام ہے، یتیموں کی خاطر کرنا، مسکینوں کی خاطر کرنا. آپ تو جانتے ہیں کتنا اللہ یتیموں پہ مہربان ہے، مسکینوں پہ مہربان ہے. بیچارے بہت سے ایسے ہیں، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو میرے بھائیو اس چیز کو دھیان میں رکھے، شیطان نہ ہماری جان کا دشمن، نہ ہمارے مال کا دشمن، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن. تو میرے بھائیو منہ بولا وہ بولا کچھ اسلام میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کی چنتا نہ کریں. اور ہاں اپنے دل کے، یہاں پہ اللہ کیا فرمایا ہے، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. مومنوں تمہارے لے پالکوں کو اصلی باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کا باپ کا نام نہ معلوم ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جب تم سے جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو دلی ارادوں سے کرو گے اس پر پکڑ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے بھائیوں، دل کے ارادے سے جب نیت کر لیے کہ میں اس لڑکی کو پالوں گا، اس کی شادی کروں گا، بڑی اپنی بیٹی کی نیت سے پالے ہو تو اسے بیٹی کا درجہ دو، تو میرے بھائیوں کچھ گناہ نہیں. اور ہاں پھر تم اس کو بیٹی کی نیت سے پال رہے ہو، بعد میں تمہاری نیت بدل گئی کہ ایسا ویسا، تو میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، گناہ ہے. چلیے اللہ حافظ. انشاءاللہ اس کا دوسرا ٹاپک ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں کیسے ہوئیں، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس کو. اللہ حافظ. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لیے دوسرے پارٹ میں اس کو بناؤں گا.